اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ویڈیو کا ٹاپک میں سوچ رہا تھا ایکچولی کہ کس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں، تبھی میرے ایک دوست نے مجھ سے کچھ سوال پوچھے، تو میں نے سوچا کہ اس سوال میں سے جو ایک سوال ہے اس کے اوپر آج ایک ویڈیو بناتا ہوں۔ تو سوال یہی تھا کہ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا، مجھ سے بڑے گناہ ہو گئے ہیں؟ تو جواب تو اس کا بہت آسان ہے کہ ہاں بے شک اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، وہ معاف کر دے گا، لیکن یہ ٹاپک اپنے آپ میں بہت براڈ ہے، اس کے اوپر مجھے لگا کہ ایک ویڈیو بنانا چاہیے۔ تو اصل میں ہوتا کیا ہے نا کہ جب گناہ ہوتا ہے تو ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کچھ ایسا لگتا ہے۔ دیکھیں، دو اسپیکٹ میں بیان کروں گا۔ شیطان نا آپ کو دو طریقے سے ٹریپ کرتا ہے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ گناہ کرتے جائیں اور آپ کو کہے گا کہ بیٹا کوئی بات نہیں ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تجھے معاف کر دے گا، تو گناہ کرتا جائے۔ بہت خطرناک ٹریپ ہے یہ، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ گناہ کرتے جائیں گے، سوچیں گے اللہ تو معاف کر ہی دے گا، اور وہ بھی ہے کہ نبی بخشوا دیں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بالکل، آپ اگر اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں تو آج ہی اپنے آپ کو اس غلط فہمی سے باہر نکالیں۔ اللہ کے رسول بھی اس انسان کی شفاعت کریں گے جس انسان سے کچھ گناہ غلطی سے سرزد ہو گئے ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ اس چیز کو اس نے عادت بنا لی ہے کہ چلو بھائی میں تو گناہ کرتا ہوں، یہ ہیبیچول ہے، اللہ کے نبی مجھے بخشوا دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اور اللہ بھی ایسے لوگوں کو سخت ہے، آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو وہ ایک الگ ہی پرسپیکٹیو ملے گا کہ اللہ ایسے لوگوں پہ بڑا سخت ہے۔ تو ایک تو ایسے لوگ ہیں جن کو شیطان اس طرح سے ٹریپ میں ڈالتا ہے کہ اللہ بہت رحیم ہے، تمہیں معاف کر دے گا، تم گناہ کرتے رہو، کوئی بات نہیں، معافی مانگ لیں گے، ابھی کر لیتے ہیں، بعد میں معافی مانگ لیں گے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اگر آپ اس ٹریپ میں ہیں تو فار دا سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہی اس ٹریپ سے باہر نکلے اور گناہ سے باز آ جائیں۔ دوسرا ایک ٹریپ اور ہے، ایک ٹریپ دوسرا یہ ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ مجھ سے تو گناہ سرزد ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو یا کچھ ایسا زندگی میں ہو جاتا ہے تو مجھے اس چیز کی سزا مل رہی ہے جو مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، اللہ نے اس گناہ کی مجھے سزا مل رہی ہے، ضرور اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا ہے۔ یہ بھی ایک ٹریپ ہے شیطان کا جو آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے، اور آپ اس کی وجہ سے بہت ان پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچنا یہ شروع کر دیتے ہیں کہ جب اللہ مجھے معاف کرے گا ہی نہیں تو پھر میں آگے کیا کروں۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، تو اس سے 99 قتل ہو گئے تھے۔ تو بعد میں کسی طرح سے اس کو احساس ہوا کہ اس سے بہت گناہ کا کام ہو گیا ہے، تو وہ کسی عابد کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ مجھ سے 99 قتل ہو گئے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو اس عابد نے کہہ دیا کہ بس اب تو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ تمہیں معاف نہیں کرنے والا، تم تو گئے بیٹا۔ تو غصے میں آ کر اس نے اس عابد کو بھی قتل کر دیا۔ اور پھر ایک واقعہ ہے، تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے کسی کو کہ نہیں اب تو اللہ معاف ہی نہیں کر سکتا۔ بے شک اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، اور اللہ کیا چاہتا ہے وہ میں اور آپ نہیں بتا سکتے، اس لیے خود اللہ کی طرف سے آگے سے آپ ریپرزنٹیٹیو بن کے ڈیسیجن نہ دیں کہ کسی کو اللہ معاف نہیں کرنے والا ہے، وہ تو جہنمی ہی ہے، ایسا کہنا سخت گناہ کا کام ہے۔ بہرکیف اب کیا ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جب کچھ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ ضرور مجھ سے کچھ گناہ سرزد ہوا تھا، اس کا یہ عذاب ہے، اور لوگ بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں دیکھو دیکھو فلاں کو تو اس کی سزا مل رہی ہے، کتنا اپنی زندگی میں اس نے گناہ کیا ہے، اللہ دیکھو ضرور اس کو اس کے گناہ کی سزا دے رہا ہے۔ میں کہتا ہوں خدا را باز آ جائیں اس چیز سے۔ آپ کو اللہ نے ای میل کیا ہے کہ ہاں میں اس فلاں انسان کو اس گناہ کی سزا دے رہا ہوں؟ آپ کو کیسے پتہ؟ اللہ ہو سکتا ہے اس انسان کی آزمائش لے رہا ہو، اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے جزا اور سزا کا دن مقرر کیا ہے جو کہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ اس دن سب کے حساب و کتاب ذرہ برابر، جس نے نیکی کی ہوگی قرآن کے اندر آتا ہے اللہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اللہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو میں اور آپ کون ہیں فیصلہ سنانے والے؟ ہو سکتا ہے اللہ دنیا میں اس کو عذاب دے رہا ہو، پر ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ کی آزمائش ہی سمجھیں، اور اپنے لیے بھی ہم یہ سوچیں کہ اگر اس انسان کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو یہ چیز میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس لیے کسی کو ٹونٹ کرنے کی بجائے، کسی پہ لان تان کرنے کی بجائے خود اللہ سے اس چیز کے لیے بخشش طلب کریں اور معافی مانگیں۔ اور حضرت علی کا ایک مشہور فقرہ ہے کہ عذاب اور آزمائش میں کیا فرق ہے، کہ کسی نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ عذاب اور آزمائش میں کیا فرق ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کچھ مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے اور اس وقت تم
اللہ کی طرف اور راغب ہو جاتے ہو، اللہ کی طرف اور زیادہ نیکی کے کاموں میں لگ جاتے ہو، عبادت میں مشغول ہو جاتے ہو، تو سمجھو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور تمہارا دل اگر اللہ کی طرف سے پھر جائے اور زیادہ گمراہ ہو جاؤ اور تمہارا دل عبادت سے اور ایسی چیزوں سے دور ہو جائے، تو سمجھو کہ اللہ کی طرف سے یہ تمہارے اوپر ایک عذاب ہے۔ تو ایک یہ بیسک ڈفرینس ہے عذاب اور آزمائش کے بیچ میں فرق کرنے کا۔ اور دیکھیں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کر جاتا ہے، جو بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کہتا ہے کہ تم بڑے گناہوں سے بچو، میں تو تمہارے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس پہ شرمندہ ہونا، توبہ کرنے کا سب سے پہلے رولز میں سے پہلا نمبر پہ آتا ہے کہ آپ اس گناہ سے توبہ کریں، آپ اللہ کے سامنے توبہ کریں اور شرمندگی اپنے اندر لائیں۔ دیکھیں واشی جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ اچھا ایک اور بھی بات ہے، ہمارے سوسائٹی میں یہ بات بہت ہی عام ہے۔ اب دیکھیں ہماری سوسائٹی میں ایک چیز بہت عام ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ کچھ برا کر دیا تو ہم اکثر اسے معاف نہیں کر پاتے۔ ہمارے دل میں وہ ایک چیز رہ جاتی ہے کہ اس انسان نے میرے ساتھ اتنا برا کیا، میں اس کو معاف کیسے کر دوں، میرے دل سے تو معافی نکلتی نہیں ہے۔ یقین جانیں معاف کر دینے سے بڑا جذبہ اس دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ معاف نہ کرنے کا جذبہ جو ہے نا، وہ ایک نیگیٹو انرجی ہے جو ہمارے اندر رہتا ہے، اور وہ ایک شیطانی وسوسہ ہے جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ تیرے ساتھ اس نے اتنا برا کیا ہے تو اسے کیوں کر معاف کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ نیگیٹیوٹی آپ کے ساتھ تعمر رہتا ہے اور آپ کو ہمیشہ پریشان کرتا رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے لوئس ہے کی ایک بک ہے ہیل یور لائف، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب فارگیونیس جو ہوتا ہے، جب ہم فارگیو کسی کو کرتے ہیں تو ہماری باڈی جو ہے نا بہت طرح کی بیماریوں کو خود بخود ہیل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو دوسروں کو فارگیو کرنا ہمارے خود کے لیے بہت بہترین ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ واقعہ جو میں سنانے لگا ہوں، یہ معافی کا کتنا بڑا نمونہ، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ واشی جو کہ مکہ کے غلاموں میں سے ایک تھا، اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا۔ ابھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور جب دین میں کی طرف لوگ آ نہیں رہے تھے، جب کچھ مٹھی بھر لوگ مسلمان تھے، تو حضرت حمزہ پہلے ایسے طاقتور انسان تھے جنہوں نے آگے سے بڑھ کے لیڈ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں میرے بھتیجے کے ساتھ کون برا سلوک کرتا ہے، اور اسلام کو قوت ملی تھی، اسی وجہ سے میں نے بھی اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھا ہے۔ تو خیر، تو واشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔ پھر کچھ وقت گزرا اور سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا اور سب چیزیں سیٹلڈ ہو گئیں، تو واشی کو بھی احساس ہوا اسلام کا، تو اس نے اسلام قبول کرنا چاہا۔ تو اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے۔ تو لوگوں نے منع کیا کہ ان کے پاس مت جاؤ، کیونکہ تم نے حضرت حمزہ کو قتل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ لیکن واشی نے کہا کہ نہیں، میں اسلام قبول کروں گا تبھی جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا۔ خیر، وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے جو بھی زمانہ جاہلیت میں غلطی ہو گئی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اب اللہ کے رسول مکہ فتح کر چکے تھے، ایک طرح سے حاکم تھے، چاہتے اسی وقت اس انسان سے بدلہ لے کے اس کو قتل کر سکتے تھے۔ ان کے پیارے چچا کو اس نے بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ واشی، تمہارا اسلام قبول ہے اور تمہیں معاف بھی کر دیا، بس ایک میری تم سے ریکویسٹ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک میرے سامنے نہ آنا، کیونکہ وہ تکلیف دیکھیں نہیں نکل سکتی تھی، اس لیے کیونکہ وہ تکلیف تو اپنی جگہ رہتی ہے، وہ پریزنٹ رہتی ہے، لیکن معاف کر دیا، الٹیمیٹلی معاف کر دیا۔ اور یہ سب سے بڑا لیسن ہے اس واقعے کے اندر۔ اب شیطان نہیں چاہتا کہ آپ کسی کو معاف کریں یا پروڈکٹیو بنیں، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ ایک تو چیز یہ کرتا ہے کہ آپ کو آپ کے گناہ ریمائنڈ کراتا رہتا ہے، تو لیکن آپ کو اپنے گناہ کے اوپر شرمندگی اگر ہے، آپ شرمندہ اس گناہ کے اوپر، تو یقین کریں اللہ آپ کو ضرور معاف کرے گا۔ اور دیکھیں پھر جب واشی نے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، وہ مسلمان ہو گیا، تو اس نے کتنا بڑا کام کیا، اس نے مسلمہ بن کذاب کو قتل کیا، جو کہ جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اتنے بڑے اسلام کے دشمن کو واشی نے قتل کیا، اور دیکھیں کیا سے کیا بن گیا، جو اتنا بڑا گناہ اس سے سرزد ہوا تھا، اور بعد میں اس نے دین کے لیے اتنا بڑا کام کیا۔ تو یقین کریں، آپ توبہ کریں، اللہ آپ کی ان پروڈکٹیو لائف کو پروڈکٹیو بنا دے گا، اس بات کی گارنٹی میری ہے۔ اکثر لوگ ایک ڈائلما میں رہتے ہیں کہ مجھ سے جو گناہ ہوا ہے، جو اس ویڈیو کا ٹاپک بھی ہے کہ مجھ سے جو گناہ ہوا ہے، اللہ اس گناہ کو معاف کرے گا یا نہیں۔
تو دیکھیں ان لوگوں کے لیے میں ایک قرآن کی سب سے ہوپ فل آیا رکھنے لگا ہوں، اور میں یقین جانیں یہ آیت جب میں نے پڑھی تھی نا، میں بہت غمزدہ تھا اس دن، بہت تکلیف میں تھا کچھ بات سے لے کے، کیونکہ مجھ سے بھی انسان ہوں، کچھ نہ کچھ گناہ غلطیاں سرزد ہو ہی جاتی ہیں، تو میں اس دن بڑا ہوپلیس تھا۔ لیکن جب میں نے یہ آیت سنی کہیں اور اس کے بعد جب میں نے اس کو کھول کے پڑھا، یقین کریں میں اتنا خوش ہو گیا میں بتا نہیں سکتا، اور وہ آیت میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ یہ آیت ہے، میں اپنے لیپ ٹاپ میں اس کو کھول لیتا ہوں، سورہ زمر کی آیت نمبر 53۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب کتنی پیاری آیت ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کچھ پوائنٹس لکھتے ہیں، اور میں وہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اب دیکھیں، اللہ نے اس آیت میں کہا ہے قل یا عبادی، کہہ دو اے نبی، کہہ دو میرے بندوں سے۔ اللہ گناہ گاروں کو کہہ رہا ہے میرے بندے۔ آپ دیکھیں کتنی پیاری، مطلب کتنا پیار سے بتایا۔ اگر مان لیں آپ اپنے فادر کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر جاتے ہیں یا کچھ ایسا غلط کام کر جاتے ہیں، اور آپ کا فادر آپ کو بلائیں بیٹا ادھر سنو، کیوں کر دیا بیٹا تم نے ایسا، چلو کوئی نہیں میں معاف کر دیتا ہوں، آپ کا دل کتنا خوش ہو جائے گا کہ مجھ سے ابھی اتنا بڑا گناہ ایک سرزد ہوا ہے اور وہ مجھے بیٹا کہہ کے بلا رہے ہیں۔ اللہ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا قل یا ایھا الانسان، انسانوں سے کہہ دو، لیکن اللہ نے کیا کہا قل یا عبادی الذین، تو اللہ نے کیا کہا قل یا عبادی الذین، میرے بندوں سے کہہ دو۔ اللہ گناہ گاروں کو میرے بندے کہہ کے مخاطب کر رہا ہے۔ تو وہی امام رازی لکھتے ہیں کہ اللہ اتنے پیار سے گناہ گاروں کو مخاطب کر رہا ہے تو اللہ کیوں تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اچھا، عبادی سے کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ اس میں آپ کی محتاجی بھی چھپی ہے، اللہ آپ کو سمجھ رہا ہے، آپ گناہ کر کے آئے ہیں، آپ سے آلریڈی غلطی ہو گئی ہے، اس لیے اللہ آپ کو پیار سے ٹریٹ کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں ایک سائیکالوجیکلی بھی آپ کے اوپر ایک اچھا اثر ہوگا، جب اگر آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی سے پیش آئے، آپ سے آلریڈی کچھ غلطی ہو گئی اور آپ سے بدتمیزی سے پیش آئے تو آپ پہلے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یا عبادی کہہ کے ایڈریس کر رہا ہے۔ تو آلریڈی اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہاری محتاجی کا پتہ ہے کہ تم سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو اس آیت کے اندر ایک یہ چیز بھی ہے، یہ اسپیکٹ بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، اپنا نقصان کر لیا ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ میرا تو کچھ نقصان نہیں ہوا ہے، تم نے تو اپنا نقصان کیا ہے، تو میں تمہیں کیوں معاف نہیں کروں گا۔ دیکھیں یہ ایک لاجیکل بات بھی ہے کہ تم نے اپنا نقصان کیا ہے، اب تم معافی بھی مانگ رہے ہو، میں تمہیں کیوں معاف نہیں کروں گا۔ تو ہوپ لیس ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے شک معاف کرنے والا۔ اب اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے، لا تقنطوا۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز مجھے یاد آتی ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، اس سے نا ایک بڑی خوبصورت ایک مجھے دعا یاد آتی ہے جس کو دعا یونس کہتے ہیں۔ اس پہ کبھی انشاءاللہ الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا، تو یہ دعا ضرور پڑھا کریں۔ استغفار کے لیے بھی یہ دعا بہت بیسٹ ہے، تو اس دعا کا بھی کبھی ورد کیا کریں۔ بہرکیف اللہ پھر آگے فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ چاہتا تو یہ کہہ دیتا تھا میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، لیکن اللہ خود کو کال کر رہا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اپنا ذاتی نام لے کے۔ جیسے میرے پاس کوئی آتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ میں ارمان تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو آپ سمجھیں اس میں کتنی پاور ہے، اس چیز کے اندر کتنا ایک عزم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو اس طرح سے اللہ اپنا نام لے کے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہرگز مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے۔ تو اللہ اپنا نام سے آپ کو ایک ٹرسٹ بلڈ کر رہا ہے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب اللہ کہتا ہے کہ اللہ تو تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، جمیع کے الفاظ ہیں، اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کیوں بخش دیتا ہے؟ ریزن کیا ہے کیوں بخش رہا ہے؟ کیونکہ وہ تو ہے ہی بخشنے والا اور مہربان، اللہ ہے ہی رحم کرنے والا ہے، اس لیے وہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کتنی پیاری آیت ہے،
مطلب اس آیت کی مٹھاس کو دیکھیں، کتنی پیاری آیت ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وہ تو بے شک ہے ہی معاف کرنے والا، غفور الرحیم۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تو بے شک غفور الرحیم، آپ نے بس ایک کام کرنا ہے، آپ نے توبہ اور استغفار کو لازم پکڑنا ہے۔ اب تھوڑا سا اس پہ بھی ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ توبہ اور استغفار کیا ہے۔ تو دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں، میں سمپل اگر ایک لفظ میں اس کو ڈیفائن کروں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی لائف کی ساری ٹینشن ختم ہو جائے تو آپ توبہ اور استغفار کو لازم پکڑ لیں۔ اب یہ بہت چھوٹا سا ورڈ ہے لیکن اس کے اندر پورا ایک اوشین ہے۔ اب دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سارے غم چلے جائیں، تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں اور اللہ تمہیں وہاں سے رزق عطا کرے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو، تو استغفار کو لازم پکڑ لو۔ اور دیکھیں نوح علیہ السلام نے کیا اپنے قوم سے فرمایا، قرآن میں آتا ہے کہ فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ پھر میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اور جب تم اس سے بخشش طلب کرو گے، جب تم اس سے استغفار کرو گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تم پر بڑی زوردار بارشیں بھیجے گا، رحمت والی بارشیں جو تمہارے فصل اگائیں گے۔ آج کے اگر سینس میں کہیں تو تمہارے لیے روزی میں برکت دے گا، تمہاری مدد کرے گا اموال سے اور اولاد کے ذریعے، تمہارے مال میں اضافہ کرے گا، تمہیں اولاد میں اضافہ کرے گا، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا۔ مطلب اگر آج کے سینس میں لے تو تمہارے لیے رزق کا انتظام کر دے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا، مطلب کلائمیٹ بھی اچھا ہو جائے گا۔ مطلب اگر تم چاہتے ہو کہ ساری چیزیں اچھی ہو جائیں تو استغفار کرو، اور انفرادی استغفار بھی اور اجتماعی استغفار بھی، اس کے اندر دونوں مطلب ہیں۔ تو دیکھیں، استغفار کو لازم پکڑنا بہت ضروری ہے۔ اور میں ایک چیز اس میں بیان کرنے لگا ہوں، اسپیشلی یہ چیز میں آج کے یوتھ سے کہہ رہا ہوں۔ آپ ینگ ہیں، آپ اللہ کے سامنے توبہ کر لیں اپنے گناہوں سے۔ آپ آج کی آج، ابھی کے ابھی، اگر آپ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے، آپ نے یہ ویڈیو اگر آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں، آپ ابھی اس ویڈیو کو بند کریں، اور بند کرنے کے بعد آپ اللہ کے سامنے جائیں اور جا کے دعا کریں کہ اللہ، مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہے تو مجھے اس کے لیے معاف کر دے، میں آئندہ اس گناہ کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ اتنے زیادہ، اللہ آپ کو ایسے پاک کر دے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ایک بچہ ہوتا ہے۔ اور توبہ کریں اور سارے گناہوں کو آج ہی چھوڑنے کا عزم کریں۔ اللہ کو جوانی کی توبہ بہت پسند ہے۔ دیکھیں، بوڑھا ہو کے تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اصل چیز تو ہے جوانی کی توبہ۔ جس نے جوانی میں توبہ کر لی، دیکھیں آتا ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، جس میں ایک شخص وہ ہوگا جس نے جوانی میں توبہ کر لی۔ اللہ کو جوانی کی توبہ بے انتہا پسند ہے۔ اب دیکھیں، توبہ استغفار کی جب بات ہو ہی رہی ہے تو ایک بڑی فیمس سٹوری ہے واقعات میں سے جو میں سنانا یہاں پہ لازم سمجھتا ہوں۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ۔ اس واقعے میں ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے جو میں سنانے لگا ہوں۔ دیکھیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور ایک محدثین میں سے ایک ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب بھی لکھی ہے مسند امام احمد، اور بڑے اسلامک اسکالرس میں سے ایک ہیں۔ تو ایک بار یہ کہیں ٹریول کر رہے تھے، اور جب یہ ٹریول کر کے پہنچے تو وہاں پہ رات میں رکنے کا ان کو کوئی انتظام نہیں ہوا، تو مسجد کے سامنے وہ سو گئے۔ تو وہاں سے جو گزرا کوئی شخص جو شاید مسجد کی دیکھ بھال کرتا تھا، اس نے کہا، یہاں کیوں سو رہے ہو، اٹھو جاؤ یہاں سے۔ بہت ان سے روڈلی بات کیا۔ تو وہیں پہ ایک نان بائی تھا جو روٹی بنا رہا تھا، تو اس نے کہا، ان سے ایسے کیوں بات کر رہے ہو، تم میرے پاس بھیج دو ان کو، میں لے جاتا ہوں اپنے گھر، میں ان کی دعوت آج کر دوں گا۔ تو اس نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، لے جاؤ۔ تو اس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ چلیے حضرت، میرے ساتھ آج آپ جو رہیے، میرے گھر پہ آج آپ رات گزاریے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ چلے گئے۔ اچھا، وہ نان بھائی گھر گیا، جانے کے بعد سب کھانا وانا سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ آٹا گوندھ رہا ہے روٹی بنانے کے لیے، اور آٹا گوندھتے ہوئے وہ ساتھ میں کر رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ، انہوں نے مسکرا کے پوچھا کہ یہ جو تم استغفار کر رہے ہو، کیا اس استغفار نے تمہیں کوئی فائدہ بھی پہنچایا ہے؟ تو اس نان بھائی نے بہت اچھا رپلائی کیا۔ اس نے کہا کہ حضرت، اب میں کیا بتاؤں، ایک زمانہ تھا جب بڑی تنگی کا عالم تھا، رزق میں بھی بہت کشیدگی تھی، آج پیسہ اتنا ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھلتا۔ اللہ سے جو بھی دعا کی ہے، جو بھی مانگا، اللہ نے وہ پورا کر دیا، سوائے میری ایک خواہش کے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کون سی خواہش؟ اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ ایک بڑے اسلامک اسکالر ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ،
मैं उनसे मिलना चाहता था कि एक बार मैं उनसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराया और कहा कि तेरे इस्तग़फ़ार ने मुझे ज़बरदस्ती बेइज्जत करा के तेरे दरवाजे तक भेजा है, कि उस शख्स ने बेइज्जत करके तेरे पास भेजा मुझे, यही तेरी इस्तग़फ़ार ने काम किया है। तो देखें इस वाक़े के अंदर, बाय द वे दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी, इस वाक़े के अंदर एक इबरत का सामान है कि इस्तग़फ़ार करने से दुआएं भी कबूल होती हैं, तो इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ें। और देखें इसी तरह एक किस्सा आता है हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का, कि उनके पास कुछ लोग अलग अलग मसले लेकर आए, किसी को कुछ रिस्क में मसला था, किसी का हेल्थ का मसला था, किसी को कोई और मसला था, वो सबको इस्तग़फ़ार बताते रहे। तो उनके शागिर्द बड़ा हैरान हुए, उसने कहा ये क्या है हज़रत, जो कोई मसला कुछ लेकर आ रहा है आप सबको इस्तग़फ़ार बता रहे हैं। अब आप सोचें ना, आप एक डॉक्टर के पास जाएँ कि मुझे सर्दी है, उसको भी पैरासीटामोल, पैर में दर्द है उसको भी पैरासीटामोल, गैस है उसको भी पैरासीटामोल, तो आप कहेंगे ये डॉक्टर पागल हो गया। तो उनके जो शागिर्द थे वो भी हैरान हुए कि ये, तो उनके शागिर्द हैरान हो गए कि ये क्या मसला है भाई। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि देखो ये इस्तग़फ़ार इन सारे मसलों के लिए काफ़ी है। तो देखें कहने का मकसद ये है कि जो लोग बहुत वजीफ़ा भी ढूंढते हैं कि क्या इस चीज़ के लिए फ़लाँ वजीफ़ा क्या करूँ, इस चीज़ के लिए फ़लाँ, अगर आपको कोई वजीफ़ा समझ नहीं आ रहा ना, आप सिर्फ इस्तग़फ़ार करें, यकीन करें अल्लाह आपकी सारी परेशानियाँ दूर कर देगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह व रहमान। उसी तरह देखें एक बहुत फेमस स्टोरी है कुरान की स्टोरीज़ में से, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का किस्सा, मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्टोरी है। मैं इसके ऊपर ना मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ, अभी उस पर रिसर्च मेरा चल रहा है, इंशाअल्लाह व रहमान मैं वो वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। बहरकैफ उस वाक़े में से मैं एक छोटा सा पोर्शन बस मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ कि गलती हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी हुई कि उन्होंने वो फल खा लिया जो भी जिस चीज़ से अल्लाह ने मना किया था, और इब्लीस से भी गलती हुई कि उसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। पर दोनों में डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना व लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। उन्होंने अल्लाह के सामने तौबा की, और शैतान क्या बौखड़ गया कि मैं क्यों तौबा करूं। तो एक देखें शैतान की वो भी है कि वो आपको एक पर्सपेक्टिव दिखाता है कि देखो ये पर्सपेक्टिव सही है, तुमसे गुनाह हुआ है ना, तुमने ये किया है ना, तुमने जानबूझ के नहीं किया है, तुम मजबूर हो गए थे, तुम यंग हो, तुमसे ये गंदे काम हुए हैं ना, जिना तुमसे हो गया है ना, तुमने कोई फहश वीडियोस देख लिया है ना, तो कोई बात नहीं, तुम मजबूर हो, तुम्हारे पास, तुम शादी करने के काबिल नहीं हो, तुमसे ये हो गया तो क्या हो गया। शैतान आपको एक पर्सपेक्टिव दिखाता है, लेकिन देखें एक इंसिडेंट के बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं। तो इसलिए जब भी गुनाह हो जाए गलती से, अल्लाह से माफ़ी मांगें और उस गुनाह को उसी वक्त छोड़ें। तो ये था। एक और हदीस का मफ़हूम ये है जिसकी सेहत पे कुछ इख्तलाफ है, लेकिन इसका मफ़हूम ये है कि जब क़यामत के दिन आपके स्क्रॉल खोले जाएंगे और जिसके खाते में कसरत से इस्तग़फ़ार निकल गया तो उसके लिए खुशखबरी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 70 मरतबा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार किया करते थे। और देखें 70 का अदद सिर्फ बताने के लिए, अरबों में 70 का अदद कहा जाता था कसरत से इस्तग़फ़ार करने को कहा जाता। जैसे हम लोग भी कहते हैं ना कि ये काम 20 दफ़ा 1000 दफ़ा तुम्हें ये बात समझाई है लेकिन तुम समझते ही नहीं हो, तो क्या उसका मतलब है कि हमने 1000 दफ़ा समझाई होती? नहीं, कसरत से वो बात समझाई होती है, उसको हम बोलने के लिए बोल देते हैं कि 1000 दफ़ा समझाई है। उसी तरह 70 का अदद यूज़ होता था कि 70 दफ़ा इस्तग़फ़ार किया, मतलब कसरत से इस्तग़फ़ार किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कसरत से इस्तग़फ़ार किया करते थे। सोचे अल्लाह के रसूल जिनका जन्नत में जाना इतना ही सच है जितना कि ये दुनिया आप अपनी आँखों से देख रहे हैं, जिनको अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम दिया, उसके बावजूद वो इस्तग़फ़ार किया करते थे। इसमें ये हमारे लिए एक मैसेज है कि जब वो इस्तग़फ़ार किया करते थे तो फिर हम किस खाते में। तो इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ना है हमें। और देखें आता है कि जिसने कसरत से इस्तग़फ़ार किया, अल्लाह उसकी टाइटनेस को दूर कर देता है, उसकी ज़िंदगी से परेशानियों को दूर कर देता है। और देखें ये एक साइंटिफिकली भी प्रूवन चीज़ है कि जब हम किसी चीज़ की रिपीटिशन करते हैं ना, तो वो चीज़ जो है हमारे सब कॉन्शियस के अंदर बैठ जाती है और उसके बड़े बेनिफिट्स होते हैं। इसीलिए जब आप इस्तग़फ़ार करें तो इसको अपना वजीफ़ा बनाएं। आप सुबह शाम इस्तग़फ़ार किया करें। अब देखें इस्तग़फ़ार के बड़े अलग अलग तरीके हैं, कौन कौन से आप इस्तग़फ़ार कर सकते हैं। कुछ मैं आपको यहाँ पे ज़िक्र कर रहा हूँ। एक तो हदीसों के अंदर आता है, हदीस में आता है कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही जिसने 100 टाइम्स पढ़ा,
اللہ دیکھیں اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک سید الاستغفار میں سے ایک استغفار آتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جس نے یہ استغفار 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام پڑھا، حدیثوں میں الفاظ آتے ہیں کہ اگرچہ وہ بندہ جنگ کے میدان سے بھاگا بھی ہو، سوچیں اللہ ایسے انسان سے سخت نفرت کرتا ہے جو جنگ کے میدان سے پیٹھ دکھا کے بھاگ جائے، اللہ اس انسان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک استغفار ہے سید الاستغفار، آپ سرچ کریں گے اس پر گوگل پہ سید الاستغفار آپ کو مل جائے گا، بہت امپورٹنٹ استغفار میں سے ایک ہے، اس کو کہتے ہیں اس سارے استغفار کا سردار ہے سید الاستغفار۔ اور وہ استغفار اگر اس کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر کسی نے پورے سمجھ کے ساتھ اس استغفار کو پڑھا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ بے شک اللہ نے چاہا تو اس کو جنت نصیب ہوگا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے الگ الگ دعائیں، جیسے میں نے دعا یونس بتایا وہ بھی استغفار میں آتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو بھی آپ کثرت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرکیف یہ سارے استغفار کے بیچ میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کا ذکر کرنا بھول گیا تھا جو میں ابھی ذکر کرتا ہوں۔ ایک استغفار اور بھی ہے اور وہ ہے فیک استغفار۔ اب آپ حیران ہوں گے یہ فیک استغفار کیا ہے؟ فیک استغفار یہ ہے کہ آپ نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، دل آپ کا خالی ہے، دل میں کچھ فرق نہیں پڑ رہا، دل میں ارادہ بھی نہیں ہے کہ گناہ چھوڑیں گے، بس اس وقت استغفر اللہ کر لیا اور اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد پھر اس گناہ پہ گئے، سوچا اللہ تو معاف کر دے گا، پھر سے استغفار کر لیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں فیک استغفار۔ اللہ ہم اس فیک استغفار سے بچائیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اور دیکھیں کسی بھی استغفار کرنے کے لیے کچھ باتوں کا جمع ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے ایک کتابچہ اس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، اس کا نام ہے رزق کی کنجیاں۔ اس کتاب کا ایک PDF میرے سامنے کھلا ہوا ہے، میں اس میں سے پڑھ کے آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں۔ تو اس میں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں توبہ کا مطلب ہے اس گناہ کو اس کی قباحت کی وجہ سے چھوڑ دینا، اس کی برائی کی وجہ سے چھوڑ دینا، اپنی غلطی پر نادم ہونا کہ مجھ سے یہ غلطی کیوں ہو گئی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ اسی طرح امام نودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء نے فرمایا ہے کہ ہر گناہ میں توبہ کرنا واجب ہے اور اس کے کچھ شرائط ہیں، اگر وہ شرائط پورے ہو رہے ہیں تبھی آپ کا استغفار قبول ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ اس گناہ کو اسی وقت چھوڑ دینا، اس گناہ پہ شرمندہ ہونا، امبیرس ہونا، اور اس بات کا عزم کرنا کہ آئندہ کبھی میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ جب یہ تینوں باتیں ایک ساتھ جمع ہو گئیں اور تب آپ استغفر اللہ پڑھیں گے، تب جا کے وہ استغفار ایک کمپلیٹ استغفار ہوگا، اور یہی ایکچوئل میں ٹرو استغفار ہے۔ فیک استغفار نہیں کرنا ہے، ٹرو استغفار کی طرف آنا ہے، اس گناہ کو اسی وقت چھوڑنا ہے اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کرنا ہے۔ اگر غلطی سے پھر سے ہو گیا خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے تو پھر سے عزم کرنا ہے اور پکا عزم کرنا ہے کہ اس گناہ کو کبھی نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں اللہ توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ میرا ایک دوست تھا، he used to do all those bad things, he was very young and we were in college، اور وہ ایسی پارٹیز میں جانا اور ایسی چیزیں کرنا بہت زیادہ پسند تھا اس کو، تو لیکن بعد میں اس کو احساس ہوا کسی طریقے سے اور اس نے اللہ کے سامنے بہت توبہ کیا اور وہ پورا چینج ہو گیا، اور چینج ہونے کے بعد اللہ نے دیکھیں اس کی زندگی اتنی خوبصورت کر دی۔ میں اس سے ملتا ہوں تو میں خود بہت امپریس ہوتا ہوں اور میں بہت سی چیزیں اس سے میں انسپائر ہو کے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہی از اے ویری پائس اینڈ ریلیجس گائے دیز ڈیز۔ تو دیکھیں اللہ بے شک استغفار کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔